تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ جو شخص بھی آج ماہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، اس کی 7 نسلوں تک رزق نہیں ختم ہوگا۔ جو شخص اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، یہ خاص دعا ہے۔ دیکھیں پہلے نمبر پر تو آپ نے پڑھنا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یرزق رزق کا ذکر ہے، من یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے۔ آج جو شخص بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دعا پڑھے گا، ایک خاص اس رات کی دعا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل فقیروں کو بھی مالا مال کرنے والا ہے، اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دلی مراد تمہاری پوری ہو جائے گی، اور یہ موقع پھر بار بار نہیں ملتا، سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اور اس رات میں بخشش بھی کر دی جاتی ہے، اس رات میں دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا وہ اس رات میں ملتا ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی تنگ دست حال ہے، کوئی مقروض ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ جس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، جو شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لے، اس دعا کو آج رات پڑھ لے، اس بندے کے مقدر سنورتا ہوا ساری دنیا دیکھے گی اور وہ خود بھی حیران ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں تفصیل میں جائے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور آپ کو اس عمل کے بارے میں مکمل آگاہ کر رہا ہوں۔ جتنا قیمتی عمل ہے، ہر شخص اس کو مکمل دیکھے سمجھے، تاکہ اس قیمتی عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور اس کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے۔ اگر میں انہیں فقیری محتاجی دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے۔ اگر میں انہیں غنی کر دوں، مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ وہ رات جس میں آپ نے یہ خاص آیت مبارکہ پڑھنی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت کا ذکر فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، اور جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خاص دعا اور خاص عمل بھی بتا رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے ہر حال میں کرنی ہے۔ جس نے تو یہ عمل کر لیا، کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، خواتین، مرد، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں کہ رجب کا مہینہ، اس کے 3 حرف ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے را، رجب، را پہلے نمبر پر ہے۔ رجب سے مراد اللہ کی رحمت اس بندے کو نصیب ہوگی، اور جیم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے جرم اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرما دے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے با، اور با کہتے ہیں بر کو، احسان کو، نیکی کو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تیرے جرم اور تیری جنایت کو اپنے احسان اور رحمت کے درمیان کر دیا۔ اب رجب شریف کی حرمت کے پیش نظر میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ جو شخص بھی آج رات یہ دعا پڑھ کر جو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ وہی بیٹھے بیٹھے اس بندے کو اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما دے گا۔ اب اس عمل سے 7 بڑے فائدے اس بندے کو ہوتے ہیں، 7 بڑے فائدے۔ ان میں سے سب سے بڑا فائدہ کہ اس کے رزق میں برکت اور کثرت ہوتی ہے، 7 نعمتیں اس بندے کو ملیں گی۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے پہلے شاید آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو۔ اس عمل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جس کو پتہ چل جاتا ہے اس وظیفے کے بارے میں، وہ شخص تو پھر پورا سال بھی اس کو انتظار کرنا پڑے تو کرتا ہے، کیونکہ ایک بار کر لے پھر رزق اتنا آتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے دوبارہ بھی یہ موقع ہے، میں دوبارہ اس عمل کو کروں۔ پچھلے سال کئی لوگ ایسے ہیں جو اس عمل کو ورد میں رکھتے ہیں اور کرتے رہے، اور آج ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں، آج ان کے حالات بدل چکے ہیں، آج اللہ نے ان کو اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
پہلے نمبر پر رزق کی برسات ہوگی اس بندے کے گھر میں، دوسرے نمبر پر جتنے اس کے کام ہیں وہ سارے کام آسان ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ والوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس بندے کے تمام کام آسان ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ادھورا رہے، ہر کام اللہ غیب سے پورا فرما دے گا، کیونکہ ماہ رجب ماہ اعظم بھی ہے۔ کہا جاتا ہے جب رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مہینے کیا لوگوں نے تیرے ساتھ محبت کی، تیری تعظیم کی، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، کوئی کلام نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے۔ پھر رجب عرض کرتا ہے اے میرے رب تو ایوب کو عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور تو نے اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائے۔ اب یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی سفارش بھی کرتا ہے، عیب بھی چھپاتا ہے، اور بہت زیادہ حرمت والا ہے۔ بہرحال میں ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہا، عمل اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ میں آپ کو یاد کروا دینا چاہتا ہوں، یاد کر لیں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں، دعا بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ بتاتا ہوں۔ عمل کی مکمل ترتیب آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، جو بھی آپ کی دلی حاجت ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کوشش کریں تو آپ اس کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ لکھیں یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، میری یہ ارادہ ہے، مثلا یا اللہ مجھے گھر کی ضرورت ہے، یا مجھے پاس پلاٹ نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، یا میرے پاس رزق کم ہے، یا میرا کاروبار نہیں چلتا، جتنے بھی مسائل ہیں آپ اس کو کسی کاغذ پہ لکھ لیں یا لکھوا لیں۔ لکھوا نہیں سکتے، کم از کم اپنے ذہن میں وہ آپ اپنے سارے خیالات کو تصور میں لا کر آپ ان کا نام پہلے لیں۔ پہلے نیت ہوتی ہے، بعد دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی پہلے نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ 2 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، جو بھی ہم نے پڑھنی ہوتی پہلے نیت ہوتی ہے۔ تو عمل سے پہلے کامیابی کے لیے نیت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ نیت کے بغیر انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ۔ اگر نیت ٹھیک ہے، نیت بہتر ہے تو سارے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ، یعنی کہ 3 مرتبہ شروع میں پڑھیں گے درود پاک، 3 مرتبہ آخر میں پڑھیں گے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک کے درمیان یہ آیت سن لیں، یہ آیہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگوں۔ اس کے بعد دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا، یہ عمل ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کی تعداد یہ جو میں نے آپ کو بتائی اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہے، 2 منٹ کا کام ہے، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ قرآن مجید کی سورۃ شورى جو ہے اس کی آیت نمبر یہ 27 ہے، یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر ہے، آیت کا نمبر ہے 19۔ تو آپ قرآن مجید کھول کر سامنے رکھ کے اس کے اوپر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ شورى اس کی آیت نمبر 19۔ تو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے سورۃ الشورى، میں پھر بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ تو 19 آیت نمبر ہے، تو آپ نے یہ وسعت رزق کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں اس کے یہ تو بڑے بڑے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے رزق کو وسیع کرنا چاہتا ہے اس کو پھر اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو پھر اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اس کے پھر تنگیوں کو دور کرنے کے لیے اس تک یہ پیغام بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب جس کے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے نا وہ بندہ ضرور اس عمل کو کر لے گا، اور جس کی ابھی رکاوٹیں، بہت سارے لوگ آئیں گے اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، وجہ ویڈیو پر کلک بھی کریں گے، تھوڑی سی سنیں گے، چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی وہ اس وظیفے سے واقف نہیں ہے۔
انہوں نے یہ کیا نہیں ہے، اس لیے پھر ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس وظیفے کی شان اور عظمت، اس کی طاقت کیا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی آپ کو پتہ ہی کتنی برکت والا فضیلت والا ہے۔ دیکھیں بیت المقدس میں نا ایک بڑی ہی عبادت گزار عورت رہتی تھی، جب بھی رجب کا مہینہ آتا تھا نا تو وہ ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے سورۃ اخلاص کو پڑھا کرتی تھی، ریشم کا لباس اتار دیتی تھی اور ٹاٹ کا لباس پہن لیتی تھی۔ وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے لباس میں ہی دفن کر دے۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو بڑے اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہ کیا؟ میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا اور اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو نہ پایا، وہ حیران ہوا، سخت رویا۔ اس دوران اس نے ایک آواز سنی، ندا دینے والا کہنے لگا کہ تو نہیں جانتا کہ جو شخص ماہ رجب المرجب کے مہینے کی تعظیم کرے ہم قبروں میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، یعنی کہ اس کے اوپر یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفیع بن جاتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر پھر کرم فرما دیتا ہے، اس پر پھر اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں اہل عرب کا بھی طریقہ کار تھا کہ اس مہینے میں پورا مہینہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ کے گھر کو اللہ کے بندوں کے لیے کھول دیا جائے۔ تو اس قدر اس مہینے کی وہ لوگ بھی ادب اور احترام کرتے تھے، اس مہینے کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اسی طرح اس عمل کو کریں۔ اب یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو بتائی، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، اور آپ نے پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یعنی کہ یہ پڑھ کر 101 مرتبہ، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنے، جو تعداد بتائی ہے اس کا مطلب 101 ہے تو 101 بار ہی پڑھنا ہے، چاہے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جو اکاؤنٹ والی تسبیح ہوتی ہے اس کے اوپر پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے آپ اس طرح اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں۔ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، عمل آپ کا ختم نہیں ہوا، عمل آپ کا جاری ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، اب میں اس دعا کی جانب جانے لگا ہوں جو بڑی خاص دعا ہے، جو آپ نے لازمی ہر حال میں پڑھنی ہے، جس کے ذریعے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوں گی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نصیب ہوں گی، دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، اس کے علاوہ اور بہت کچھ آپ کو ملے گا اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، یہ اس کی ترتیب ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر کے خساروں سے آپ بچ جائیں گے۔ جو روز بروز آپ پریشان ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے کہا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو 7 فائدے ہوں گے، ان میں سے 2 فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں، تیسرا فائدہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ کسی کا زندگی بھر محتاج نہیں ہوگا، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس عمل کا تیسرے نمبر پر فائدہ اس بندے کو پہنچے گا جو بندہ بھی اس طرح اس عمل کو کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، چوتھے نمبر پر اس بندے کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ مخلوق خدا اس بندے سے بے تحاشا محبت کرے گی، اللہ کی مخلوق اس بندے سے پیار کرے گی، یعنی کہ اس کو تسخیر ملے گی، یعنی کہ لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اب میں آپ کو جو عمل اس کے بعد بتانے لگا ہوں، آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت، یہ عمل آپ 24 گھنٹے میں سے کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ آج چاند رات ہے تو رات بھی کر سکتے ہیں، صبح کل شام یعنی کہ اگلا دن آنے تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، یہ رزق کی تنگی کا یہ وہ اب دعا کی طرف میں جا رہا ہوں جس کے بارے میں نبیوں کے امام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے اللہ ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے؟ تو اگر تو یہ تسبیح پڑھ لے تو مخلوق تیرے پاس آئے گی ذلیل و خوار ہو کر،
ان صحابہ کے بارے میں، اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی نا، ابھی 7 دن نہیں گزرے تھے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرے پاس دنیا اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، یعنی میرے گھر میں رزق رکھنے کی، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی ہے، اتنا اللہ نے مجھے رزق دے دیا ہے۔ تو ہر تنگی سے امن اور سکون عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر جگہ سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ زندگی کا اصول بنا لیں، آپ 3 کام اگر کر لیتے ہیں نا تو روزی کے متعلق آپ کو زندگی بھر بے فکر ہو جائیں گے، اور حاسدوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اور سب سے پہلی چیز آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے وظیفہ کرتے ہوئے کہ رازق صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ ہمیں اگر لاکھوں کروڑوں بھی عطا فرما دینا تو پھر بھی اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے یہ تصور رکھنا ہے کہ رازق جو ہے وہ رب کی ذات ہے، کوئی بندہ کسی کا رازق نہیں ہے، رزق دینے والی ذات حقیقی جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ دوسرا یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آج رات پکا سچا وعدہ کر لینا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، اگرچہ مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آپ نے اس عمل کے آغاز میں سب سے پہلا یہ کام کرنا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے کہ یا اللہ میں آج کے بعد کبھی حرام رزق نہیں کماؤں گا، کبھی کھاؤں گا نہیں، کبھی بچوں کو نہیں کھلاؤں گا، کبھی کماؤں گا نہیں۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر عہد کرنا ہے۔ عہد کرتے ہوئے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ تسبیح بالکل آسان سی تسبیح ہے، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی کمال کی تسبیح ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لینا ہے، وعدہ کر لینا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا اللہ جتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اور میں تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں تو معاف فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو میں نے ایت مبارکہ بتائی ہے، ایت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر دعا پڑھنی ہے۔ تو ٹوٹل یہ آج رات کے آپ کے 3 کام ہو جائیں گے، یہ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہے، جیسے آپ کو آسان لگے آپ اسی ترتیب کے مطابق اس کو کر لیں۔ اب سب سے پہلے یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا 11 مرتبہ، اس کے اول آخر آپ نے پڑھنا ہوگا 3 مرتبہ، جو ایت مبارکہ میں نے آپ کو یاد کروائی ہے۔ اب یہ جو تسبیح بتائی ہے یہ فرشتوں کی تسبیح بھی ہے، ملائکہ کی ہے، یہ رزق کے لیے بھی ہے اور تمام گناہوں کی بخشش کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور ہزاروں فائدے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا، صرف آج رات اختصار کے ساتھ ہم بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اور آج رات ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، ساتھ مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اگر کوشش کر کے اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور روزہ رکھیں۔ 1 رجب کا روزہ رکھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس بندے کے اللہ تعالیٰ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ دوسرے دن کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے دن کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ہر ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اتنی اس مہینے کی فضیلت اور عظمت ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکے تو پھر سمجھ لیں ہماری یہ بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے بارہا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ یہ ٹوٹل 3 کام ہے۔ پہلے نمبر پر یہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے سبحان اللہ و بحمدہ والی، دوسرے نمبر پر آپ نے وہ ایت مبارکہ پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو رزق کے حوالے سے بتائی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے دعائے خاص پڑھنی ہے، جس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کی جانب میں آتا ہوں
آخری چیز بتانے لگا ہوں، توجہ اور دھیان میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بے شمار اس کے فیض و برکات ملیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے دن بھی ہوتے ہیں جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جیسے شب قدر کی رات ہوتی ہے، چاند راتیں ہوتی ہیں، اب یہ چاند رات ہے تو اس کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے ہر گھڑی کو اپنی، جیسے جمعۃ المبارک ہفتے کے اندر ایسا دن ہوتا ہے جس کو تمام دنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ چند ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑے خاص دن عطا فرمائے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ جو مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس لیے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ بے شمار اس کو فیض و برکات اس کے حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے وہ بندہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ عمل لگ جاتا ہے نا، وہ دین اور دنیا میں انعام یافتہ بن جاتا ہے، نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، نہ ختم ہونے والا اس کو رزق ملتا ہے۔ گویا کہ یہ عمل ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے لا الہ الا اللہ، جو سب سے بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور جو بندہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے، ایسی رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کا بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب میں دعا بتانے لگا ہوں، اس کو آپ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہوگا۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اس دعا میں یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے یہ دونوں تسبیحات پڑھنے کے بعد اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا، یہ آیت مبارکہ بھی ہے، دعا بھی ہے۔ ایک حضور علیہ السلام یہ میں نے پہلے آپ کو شاید یہ دعا سنائی بھی ہو، آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ اب اس کو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر ہاتھ اٹھا لینے آسمان کی طرف، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا کیا ہے کہ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں سے تھا، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، درمیان میں اپنی جو بھی حاجت ہے وہ طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔